أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی اور ہماری کلاس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 کو کل تجوید تفسیر کے ساتھ پڑھا گیا، جس میں کہ ذکر ہوا تھا مارکہ بدر کا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں کہا قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا، یعنی تحقیق ہے تمہارے لیے ایک نشانی دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے. فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے انہیں، وہ دو گنا اپنے سے زیادہ، اپنے سے دیکھنا آنکھ کا. وَاللَّهُ يُعَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی وہ چاہتا ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے. یعنی کہ اس میں لفظ بدر کا نام تو نہیں آیا، لیکن بدر کی لڑائی کی طرف اشارہ آیا ہے کہ ایک گروہ جو تھا وہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں خالص اپنی خلوص سے نیت کے ساتھ، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ کافر تھا. تو جو پہلا گروہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے ساتھی صحابہ کرام، اور جو دوسرا گروہ ہے وہ قریش کے مکہ تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے یعنی اپنے سے زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ پر ایسا پردہ ڈالا تھا دونوں گروہوں کے، چونکہ ہمارے نبی کے ساتھی کم تھے، 313 تھے، اور جو دوسرا گروہ تھا جو قریش مکہ کا گروہ تھا اس میں 950 لگ بھگ 1000 لوگ تقریباً تھے. تو کفار کو مسلمان سمجھ رہے، جب کفار مسلمانوں کی طرف دیکھتے تو مسلمان انہیں اللہ کی قدرت سے زیادہ نظر آتے تھے، ایسا لگتا کہ جیسے 2000 تقریباً لوگ کھڑے. تو اللہ نے جو آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا، اور جو مسلمان جب کافروں کی طرف دیکھتے تو کافر اللہ کی پردے کی وجہ سے انہیں کم دکھائی دے رہے تھے، تو ایسا روب پڑ گیا ان کے اوپر. تو آگے اسی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ جسے چاہے ترقی دے، جسے چاہے بلندی دے، جسے چاہے کامیابی دے. تو یقیناً اس میں نصیحت ہے، سبق ہے، عبرت ہے آنکھ والوں کے لیے جو دیکھ سکیں. آنکھ والے کون ہیں؟ آنکھ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ آنکھ سے غور و خوض کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو دیکھ کر اس کی گہرائی تک جاتے ہیں، بصیرت سے کام لیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے بصیرت ہے، ان لوگوں جو بصیرت رکھتے ہیں ان کے لیے واقعہ عبرت ہے. اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ دراصل مدد جو تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، یعنی اصل طاقت جو تھی وہ اللہ کی تھی. یعنی تھوڑے لوگ بھی اگر دین کے کام کے لیے یا اللہ کی خاطر کہیں جمع ہو جائیں تو ضروری نہیں ہے کہ خلوص دل کے بغیر بہت سارا ہجوم جمع ہو تو وہ کر پائے گا. نہیں، اگر تھوڑے لوگ بھی خالص ہوں تو وہ دین کا کام، اللہ کا کام کر سکتے ہیں. یہ بات اس آیت میں بتائی گئی، آیت نمبر 13 سورہ آل عمران میں. تو یہاں بدر کا، جنگ بدر کا یہاں پر اشارہ دیا گیا، یہاں پر اس کی مثال دی گئی کہ بہت کم مسلمان جو کہ خالص تھے اللہ نے انہیں کامیابی دی. تعداد کی کثرت فتح کا سبب نہیں ہوتی. یہاں پر لکھ لیجئے کہ تعداد کی جو کثرت ہے وہ فتح کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ فتح کا سبب خلوص نیت ہے، سچائی ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، یقین ہے، توکل ہے. اور آج دیکھیں کہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن حال دیکھ لیں کہ اور اللہ کی مدد جیسے بدر میں آئی تھی وہ ایسی آج کیوں نہیں آتی، سوال پیدا ہوتا ہے. تو بدر جیسا خلوص بھی تو نہیں ہے نا آج دلوں میں، اس لیے کہ بدر میں دیکھیے کہ 313 اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نبی کے ساتھ 313 لوگ تھے جو کہ اللہ کی راہ میں خالصتاً اللہ کے نبی کا ساتھ دینے لڑنے آئے تھے. 70 اس میں سے مہاجر تھے اور 260 جو تھے وہ انصار تھے. مہاجر کون تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اور انصار کون تھے؟ جو پہلے سے مدینہ میں رہ رہے تھے.
اور ان کے پاس دیکھیے کہ 6 زرہ تھی، 70 اونٹ تھے اور 6 زرہ تھی اور صرف 8 تلواریں تھی۔ اس کے برعکس آپ یہ دیکھیے کہ جو سامنے سے لشکر مشرکین کا آ رہا تھا، 950 مشرکین اس میں تھے، 100 گھوڑے ان کے پاس تھے اور 700 اونٹ، 100 گھوڑے اور 700 اونٹ، اور اسلحے سے لیس لوگ جو تھے ان کے ساتھ چلے آ رہے تھے۔ اور لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں نتیجہ یہ ہوا تھا، ابھی میں آپ کو جنگ کا پورا حال بھی بتاؤں گی، لیکن میں ابھی آپ کو شروع میں تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ 313 لوگ، 70 مہاجر جس میں سے 260 انصار مدینے کے لوگ، 70 اونٹ، 6 زرہ، زرہ وہ ہوتی ہے جو اپنی باڈی پہ لوہے کا ایک ڈریس ہوتا ہے جو پہنتے ہیں، صرف 6 زرہ اور 8 تلواریں۔ اللہ اکبر، 8 تلواریں، آگے سے 950 تقریباً لگ بھگ 1000 کا لشکر، اور ادھر سے 313 لوگ، تلواریں صرف 8 جس سے لڑنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اور فتح بھی پھر کس کی ہوتی ہے؟ اسی کی فتح ہوتی ہے۔ تو آپ کی عقل خود اس بات کو مانے گی کہ 8 تلواروں والے، 6 زرہ رکھنے والے 313 لوگ، اور آگے سے جو لشکر آیا 100 گھوڑے اور 700 اونٹ لے کر، اور تمام لوگ اسلحے سے ہر طرح کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے، اور وہ اس میں شکست خوردہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 مشرکین قید ہوئے، 70 مشرکین مارے گئے، اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں ایک بہت بڑی عبرت ہے، سبق ہے، نشانی ہے، مگر یہ ان کو نظر آئے گا کہ جن کی آنکھیں ہوں گی۔ اب یہ دو طرف اشارہ ہے، ایک طرف دیکھیں ہر آیت کا ایک خصوصی مطلب ہوتا ہے، ایک عمومی مطلب ہوتا ہے۔ خصوصی مطلب اس میں یہ تھا کہ جو لوگ مکے کے قریش تھے، کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، اور دیگر قبائل کے لوگ ان کے ساتھی بن کر، حامی بن کر لڑنے آئے تھے، اگر وہ اس بات کو دیکھ رہے تھے تو اس بات پر غور کرتے کہ 313 لوگ جو اتنے کم تعداد، اتنے کم ان کے پاس اسلحہ، اس کے باوجود بھی انہیں فتح کیوں ہوئی؟ اگر وہ اس بات پر غور و خوض کر لیتے تو وہ دین کو اختیار کر لیتے، وہ اللہ کو مان لیتے، اور یہ تھا ان کے لیے خاص۔ اور ایک عمومی مقصد ہے آپ کے اور میرے لیے اور رہتی دنیا کے ہر مسلمان کے لیے، جو اس واقعے سے سمجھے گا کہ 313 لوگ جس میں 6 زرہ اور 8 تلواریں، اور جواب میں ہر بندے کے پاس اسلحہ، اور 100 گھوڑے اور 700 اونٹوں پر سوار، اسلحے سے لیس، اور گاتے بجاتے جو چلے آ رہے تھے انہیں، اور بڑے روب اور دبدبے اور تنتنے کے ساتھ جو آ رہے تھے تمام سردار اکٹھے ہو کر، تو وہ بھلا کیسے ان کو کیسے شکست ہو گئی؟ تو یہ ان کو، اگر آج ہم بھی اس چیز کو سمجھیں کہ یہ جو 313 لوگ تھے، یہ بات اللہ نے اہل بصیرت کے لیے کی ہے، کہ بصیرت ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت، اور ایک صرف دیکھنا۔ دیکھیے، صرف دیکھنے سے تو اچٹتی نظر تو چیزوں پر ڈالتے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ چیزوں کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، کسی بھی معاملے کی تحقیق کرتے ہیں، اس کے پر غور کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں۔ تو جو لوگ بھی بصیرت رکھتے ہیں، یعنی دل بھی روشن ہے اور دل کی آنکھ بھی روشن ہے، اور وہ جانتے ہیں اور اس پر غور و خوض کرتے ہیں، تو وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے، اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں گے کہ یہ واقعہ بدر جس کی طرف اشارہ کیا گیا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ بصیرت والوں کے لیے ایک سمجھنے کی چیز ہے، سبق ہے، عبرت ہے، یعنی جو غور و خوض کریں گے وہ اس سے عبرت حاصل کریں گے کہ یہ جنگ جو ہوئی تھی اور اس میں فتح مسلمانوں کی ہوئی تھی، تو کیوں ہوئی تھی؟ اتنے مٹھی بھر مسلمانوں کو فتح ان کے خلوص نیت، ان کی سچائی، ان کے ارادے کی مضبوطی، اور اللہ کی خاطر، فقط اللہ کی خاطر ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو یہ چونکہ ہمارے جیسا کہ ہمارا قرآن کورس چل رہا ہے اور اس میں ہماری سورہ آل عمران شروع ہوئی ہے، اور آیت 13 پر ہم پہنچے، اور ہمیں جنگ بدر کا یہ اشارہ ملا اور اس میں یہ سمجھنے کی چیز ملی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو جنگ بدر کی تفصیل بھی ضرور بتاؤں۔ تو اب میں جنگ بدر کی تفصیل کی طرف آتی ہوں۔ آپ سنیے کہ دیکھیے جنگ بدر ہوئی کیوں اور کیسے ہوئی، اور پھر اس کا نتیجہ کیسے نکلا۔
اس کو میں چاہوں گی کہ میں اس پہ مختصر روشنی ڈالوں، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ یہ جو جنگ بدر تھی، یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکا تھا، پہلا فیصلہ کن مارکا تھا۔ اور اس دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے اور مکے میں تھے سوری، اور اپنے دین کی اشاعت کر رہے تھے، تو مکے والوں نے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دی اور ان کے ساتھیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دین کا کام کرنا انتہائی مشکل کر دیا۔ لیکن تمام تر مشکلات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا نبی کریم اور ان کے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کرنے کا، یعنی لڑنے کا، تلوار اٹھانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، موقع نہیں ملا تھا، حتیٰ کہ قریش مکہ کی سختیاں حد سے بڑھ گئیں اور اللہ کا حکم ہجرت کے لیے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینے تشریف لائے، اور مدینے تشریف لانے کا مقصد یہ تھا کہ جس پوائنٹ پر وہ اپنے دین کا کام شروع کر چکے تھے، جب اس مرکز پر یعنی مکے میں اس مرکز پر جب مشکلات پیش آ گئیں، تو اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنا مرکز تبدیل کر دیا اور وہ چلے گئے مدینے میں۔ تو اس میں سمجھنے کی ایک بات ہے کہ اگر کسی شخص کو ایک جگہ رہ کر دین کا کام کرنے میں مشکل ہو تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، اپنے لیے دوسرا مرکز تلاش کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینے کو مرکز بنا کر اپنا دین کا کام شروع کیا، سب سے پہلی چیز جو یہاں نبی کریم نے کی وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے 2-3 مقاصد تھے، بہت اچھے مقاصد تھے۔ یہاں مسلمان ایک تو اللہ کا ذکر آزادی سے کر رہے تھے، دوسرا یہاں پر سب مسلمان جب 5 وقت ملتے تھے، اور یہاں پر چھوٹی سی جو ایک مدینے کی نوخیز ریاست بن رہی تھی، اس کے بارے میں بات چیت وغیرہ سب یہیں پر ہو رہی تھی۔ تو مسجد نبوی میں کے قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنے کچھ جو قبائل تھے، یہودی قبائل جو پہلے سے آباد تھے، یہودی قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تاکہ اس معاہدے کی وجہ یہ تھی کہ اگر مدینے پر، چونکہ مدینہ ایک چھوٹی سی ریاست تھا، ابھی نبی کریم اس کو آغاز کر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود قبیلوں کے ساتھ مل کر یہ معاہدہ کیا کہ ہم اگر باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ وجہ یہ تھی کہ ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابھی کم تھے۔ اس پورے ٹائم اس کو تقریباً 6 مہینے کا وقت لگا، اور اس کے بعد ہوا یہ، اب یہ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ چھپ چھپا کے کسی طریقے سے لوگ مکے سے ہجرت کرتے رہے اس دوران، اور نبی کریم کے ساتھ آ کے یہاں پر مدینے میں جوائن کرتے رہے، لوگ آتے رہے۔ اور کچھ یہ تھا کہ یہاں کے انصار جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور مہاجرین بھی آتے رہے، اور اس طرح یہود قبیلوں کے ساتھ ویسے ہی یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے بات جب آگے بڑھی، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مکے سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ چلے تھے تو بہت لٹ پٹ کے آئے تھے، بہت لٹ پٹ کے آئے تھے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اپنے چلتے کاروبار چھوڑ کر آئے تھے دین کی خاطر، اپنے چلتے کام چھوڑ کر آئے تھے، اپنے گھر کے سامان، زیور، گہنا، پیسہ، سبھی کچھ تو وہاں چھوڑ کے آ گئے تھے، کیونکہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ جان بچا کر نکلنا مشکل تھا۔ تو لوگوں نے، ان کے رشتہ داروں نے جو کہ کفار تھے، انہوں نے ان کی تمام اشیاء پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد ان کو اپنا بنا لیا، اور پھر بالآخر ان کو اپنے استعمال میں لگا لیا، اور اپنی تجارت کو بڑھانے لگ گئے، اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس بات کے درپے ہو گئے کہ اب ہمیں بہت سارا اسلحہ خرید کر لانا ہے اور شام سے، اور اپنے پاس اسٹور کرنا ہے، تاکہ ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے اس ریاست مدینہ کو بالکل ختم ہی کر ڈالیں۔ اچھا، اس سلسلے میں مسلمانوں کے بھی چونکہ لوگ جو تھے وہ آتے جاتے رہتے تھے، خبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ اسی دوران میں ہوا یہ کہ وادی نخلا میں جو مدینے کے قریب جگہ تھی، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پہرے دار ٹائپ کے، فوجی ٹائپ کے لوگ بھیجے ہوئے تھے، جو کہ ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھتے تھے، اور حالات کے اوپر جاسوس ٹائپ کے، یعنی باہر جو خبر گیری کرتے تھے، یعنی کہ رپورٹر ٹائپ کے لوگ، تو وہ گئے تھے وہاں پر۔ تو ان کی اچانک سے نہ چاہتے ہوئے وہاں قریش مکہ کے لوگوں نے وہاں پہ ان پہ دھاوا بولا،
اور ان کی آپس میں مٹبھیڑ ہو گئی، اور اس مٹبھیڑ میں بندے قتل ہو گئے، قریش کے کچھ لوگ قتل ہو گئے۔ جو لوگ ہمارے نبی کے بھیجے ہوئے تھے وہ واپس آئے، انہوں نے سارا ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اب یہ تو ہو چکا تھا ظاہر، اب تو ہو نہیں سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ نہیں تھا کہ آپ جا کر کسی کو ماریں یا لڑیں، وہ تو صرف وہاں لیکن آگے جو لوگ تھے انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ لڑائی بڑھ گئی اور اس میں یہ معاملہ ہو گیا۔ اب یہ جو وجہ تھی، یہ قریش مکہ تک وہ لاشیں چلی گئیں اور انہیں پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کے لوگوں نے وادی نخلا میں آ کر ان قریش مکہ کو مارا ہے، لہٰذا ان کو بہت زیادہ غصہ ہو گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنا اسلحہ لے کر آئیں گے اور بہت زیادہ اس ریاست کو ختم ہی کر دیں گے اس سے پہلے کہ یہ اور پنپ جائے۔ ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر اور مال خریدنے کے لیے شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہوئے ابو سفیان کا راستہ روکوں تاکہ وہ ایسا کرنے سے باز رہیں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر نہ سکے اور وہ ابو سفیان جانے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہاں پر اپنے کچھ خبر رسان چھوڑے ہوئے تھے جو کہ یہ اس بات کو دیکھتے کہ کب یہ قافلہ واپس اپنا سامان خرید کر آئے گا۔ اب ظاہر غصے کی بات تھی نا کہ تم نے ہماری چیزوں پر بھی قبضہ کر لیا، ہمارے گھر والوں کو بھی کہہ دی، کچھ لوگوں کو آنے نہیں دے رہے تھے، کسی کا بھائی بھاگ آیا، کسی کے شوہر بھاگ آیا، بیوی پھنسی ہوئی ہے، کسی کو راستے میں پکڑ لیتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، مدینے کیوں جاتے ہو، مدینے کیوں جاتے ہو، ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ اتنا بھرپور اسلحہ لے کر جب پہنچ جائیں گے واپس تو یہ تو اور زیادہ حملہ کریں گے، لہٰذا ہم راستے میں ہی ان پر حملہ کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ جب ابو سفیان واپس آ رہا تھا تو خبر گیروں نے یہ خبر پہنچا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ 40 لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو کہ آ رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی مدینے میں موجود تھے تو انہوں نے اپنے صحابہ سے اس بات کے بارے میں مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے بارے میں جو پہلے بچ کر شام چلا گیا تھا، اب آپ اس کی جس کی طاق میں تھے اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک 2 آدمی جو بھیجے تھے، انہوں نے آ کے آپ کو بتایا۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی اور خبر ملتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلنے کی دعوت دینے لگے، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313 آدمیوں نے لبیک کہا، اور جس میں مختلف قبیلوں کے اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے، اور 170 قبیلہ جو تھا وہ خزرج کے انصار تھے۔ تو انہوں نے مکمل تیاری بھی ابھی نہیں کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک سفید جھنڈا باندھا اور بندھوایا، بلکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنایا، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینے کا انتظام جو تھا وہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، کیونکہ نبی کریم اپنے لشکر کو لے کر اس طرف جا رہے تھے تو مدینہ تو اکیلا رہ جاتا نا، تو کوئی دوسرا قبیلہ اس پر حملہ نہ کر دے، اس لیے انتظام ابن مکتوم کے حوالے کیا۔ لیکن روحہ پہنچ کر اس کی جگہ ابو لبابہ بن عبد المنذر کو روانہ فرما دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تو بدر جو تھی وہ منزل مقصود تھی، یہ مدینہ کی جنوب مغرب میں 155 کلومیٹر کے واقع پر ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے اور عام طرف کے صرف 3 راستے ہیں، ایک جنوب میں ہے اور جسے دوسرا شمال میں ہے، اور تیسرا جو ہے شمالی راستے کے قریب ہی مشرق میں ہے۔ اس سے اہل مدینہ آتے جاتے ہیں۔ مکہ سے شام آنے والے قافلوں کا جو کاروانی راستہ جو تھا اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا، اس میں سے کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلے عموماً یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے بھی تھے، کیونکہ یہاں ٹھہرنے کی سہولیات تھی نا۔ تو یہ بات زیادہ بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دیں اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ کون سا قافلہ؟ جو کہ شام سے ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمانوں کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہو، تاکہ قافلہ جو وہ بالکل غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا، پھر بہت دھیمی رفتار سے بدر کی جانب پیش قدمی فرمائی۔
جہاں تک قافلے کا تعلق ہے تو اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ جب ابو سفیان نے خیر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، جب ابو سفیان وہاں سے قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے، وہ جو اسلحہ وغیرہ لے کر اور سامان تجارت خرید کر آ رہے تھے، تو ان کو یہ خبر ہو گئی کہ مسلمان ہمارے تعاقب میں ہیں، مسلمان ہمارے انتظار میں ہیں، مسلمان ہمارے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ انہوں نے ایک تیز ترین سوار کو دوڑایا اور وہ دوڑتا ہوا گھوڑا لے کر وہاں سے نکلا اور جا کے قریش کو اطلاع کر دی، اور اس نے ایسا وہاں پر ڈرامہ رچایا، اس نے اتنا رونا پیٹنا مچایا۔ قریش کے مطابق وہاں پر ایسا ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص اپنی قمیض اتار دیتا تھا اور اس طرح سے روتا اور چلاتا ہوا پہنچا تاکہ سب لوگوں کو اکٹھا کر لے جلدی سے جلدی، ہائے مسلمانوں نے حملہ کرنے والے ہیں، ہمارے پہلے بھی نخلا کے مقام پر لوگوں کو مار دیا تھا، اب ہمارے قافلے کو لوٹنے لگے ہیں۔ یعنی ایسی ظلم کی داستان اس نے سنائی کہ فوراً سے پہلے سارے کے سارے نکلو اور بس آج آ کے قافلے کو بھی بچاؤ اور مسلمانوں کا کلکمہ کرو۔ تو بھائی یہ خبر تو قریش والوں میں بجلی بن کے گری، انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں سے لٹے پٹے مسلمان جو کہ یہاں سے بچا کر جانے بچا کر بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، نکلنے پہ مجبور ہو گئے، ہم نے کتنا ظلم کیا، اب وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کیا کہ وہ جا کے ہمارے قافلے کو روکیں گے، یا ہمارے لوگوں کو انہوں نے مارا، ان کو تو اب ہم چھوڑیں گے نہیں۔ بس یہ بات سننی تھی، اس قاصد کی خبر سننی تھی، اور ابو جہل نے تو پورے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہر کسی کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اسی دوران میں جب ہمارے نبی اس قافلے کی طرف پہنچے، جانے لگے، راستے میں ایک مقام کے اوپر پہنچے تو اس سے قبل ابو سفیان نے کیا کیا کہ انہوں نے راستہ ہی تبدیل کر دیا۔ آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، راستوں کے نام بتاؤں گی تو آپ کو ذرا مشکل ہوگی یاد رکھنے میں۔ ابو سفیان نے راستہ ہی تبدیل کر دیا، جس راستے سے اس نے گزر کر ادھر آنا تھا اور آگے سے نبی کریم اور ان کے ساتھیوں سے آگے ہو جاتی مٹ بھیڑ، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور سمندر کنارے کنارے نیچے نیچے سے ہوتا ہوا وہ آگے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، جب اس نے دیکھا کہ میں مسلمانوں کی پہنچ، اس کو اندازہ یوں ہوا، آپ ان کی چالاکی دیکھیے کہ اس نے وہاں پر جانوروں کا فضلہ دیکھا۔ یہاں پہ میں آپ کو ان کی عقل بتاؤں کہ جب عقل والوں کے عقل پہ بھی پتھر پڑ جائے نا تو بڑے بڑے عقل والے بھی دین کی بات نہیں مانتے۔ اب ان کی عقل دیکھیے کہ ایک طرف عقل کتنا کام کرتی تھی اور دوسری طرف کیسے عقل پہ پتھر پڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی کا پیغام نہیں لے رہے تھے، اور ایک طرف جانوروں کا فضلہ انہیں وہاں پہ پڑا ہوا نظر آیا، جس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ ضرور ادھر اونٹوں نے سفر کیا ہے یا گھوڑوں نے کسی نے سفر کیا ہے جو کہ ہمیں چیک کر رہے ہیں کہ ہم گزر رہے ہیں، اور ان کا فضلہ پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اس فضلے کو توڑ تاڑ کے دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹلیاں تھیں، اور وہ گٹلیاں جو تھیں وہ مدینے کی کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ تو آپ ان کی چالاکی اور دماغ دیکھیے کہ انہوں نے جانوروں کے فضلے سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں پر جو اونٹ یا گھوڑا گزرا ہے یہ اس کا فضلہ ہے اور یہ مدینے سے ہی آیا ہے کھا پی کے، تب بھی تو اس کے فضلے میں مدینے کی گٹلیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینے والے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا راستہ تبدیل کر لو۔ آپ یہ دیکھیے، عقل دیکھیے ان کا ایک طرف اور دوسری طرف عقل کا اندھا پن بھی دیکھیے۔ تو وہاں سے وہ راستہ بدل کر چلے گئے۔ جب وہ نکل گئے اس حدود سے باہر تو انہوں نے فوراً دوسرا قاصد تیز ترین گھوڑے پہ روانہ کیا تاکہ اہل قریش کو جا کر یہ خبر دے دے کہ ہم مسلمانوں کی رینج سے باہر نکل آئے ہیں، اب وہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے، ہم بحفاظت مکہ پہنچ رہے ہیں، لہٰذا آپ نہ نکلیے، آپ ان کو روکنے کے لیے نہ نکلیے، آپ کی اب ضرورت نہیں رہی، اب آپ کو آگے سے ہماری مدد کے لیے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی اسنا میں جب وہاں قاصد پہنچا راستے میں تو ابو جہل جو تھے وہ وہاں سے، اور مکے کے تمام بڑے بڑے سردار اور تمام جو قریب قرب و جوار کے سردار تھے وہ سارے کے سارے ایک قافلہ لے کر روانہ ہو رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک سردار ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب قافلہ بحفاظت آ رہا ہے اور اب مسلمان بھی اس کے پیچھے نہیں ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ہم جائیں، اب تو ہمارے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ لیکن ابو جہل نے کہا نہیں، اب تو ہم جائیں گے ضرور بدر کے مقام پر، ہم تو جا کر وہاں شراب نوشی کریں گے، ہم تو جا کر وہاں گائیں گے، ناچیں گے، عیاشی کریں گے، وہاں ہم اپنی محفل جمائیں گے، یہ تو اب ہماری شان کے خلاف ہے کہ اب ہم لوٹ جائیں، اب ہم جشن منائیں گے، اب ہم وہاں پر
اپنی خوشی کا جشن منانے بدر کے مقام پہ ضرور جائیں گے، کیونکہ بدر کے ہی مقام کے اوپر ان کو یہ خطرہ تھا کہ وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر ان کا ابو سفیان اپنے قریش، اہل قریش کے ساتھ جو وہاں سے گزریں گے تو انہیں وہ خطرہ تھا کہ قریش پہ مسلمان گھیر لیں گے. لیکن جب ابو سفیان نے بدر کا راستہ ہی نہیں لیا اور راستہ ہی بدل لیا تو پھر اس طرف آنے کی کوئی تک بنتی نہیں تھی. لیکن ابو جہل جو کہ اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں ڈوبے ہوئے، اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں ڈوبے ہوئے، اپنی طاقت پہ نازاں، اپنے ہتھیاروں پر یقین، اپنے جتھے پر یقین، اپنے ساتھ اتنے لوگ اور پھر اتنا شور شرابہ کرتے ہوئے وہ نکلنا چاہ رہے تھے. اور اسی اس میں انہوں نے کیا کیا، ابو جہل نے جا کر غلاف کعبہ پکڑا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے گھر میں جا کر غلاف کعبہ پکڑا اور دعا مانگی کہ اے اللہ. دیکھیں یہ جو قریش تھے نا، کعبے میں جاتے تھے، کعبے کا احترام نہیں کرتے تھے، اندر بت بھی رکھے ہوئے تھے انہوں نے، لیکن دعا مانگتے تھے. تو دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر جو آج حق پر ہے، آپ ان کے عقل کا اندھا پن دیکھیے کہ سمجھتے یہ تھے، ایسی عقل کی آنکھ بند تھی، دل پر ایسا غفلت کا پردہ تھا کہ اپنے آپ کو ہی ٹھیک سمجھتے تھے. تو وہاں جا کر دعا مانگی غلاف کعبہ کو پکڑ کر، اے اللہ، اگر آج جو حق پر ہے اس کا ساتھ دینا اور جو حق پر نہیں ہے اس کو نیست و نابود کر دینا. اللہ اکبر، کیا دعا تھی آپ یہ دیکھیے. اور کتنا اپنے فیور میں یہ دعا مانگ رہے تھے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ ہم ہی حق پر ہیں. اچھا، جب ان کو یہ خبر ہو گئی کہ بھائی اب تو خطرہ ٹل گیا ہے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن دکھانا تھا نا، یہ دن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دن دکھانا تھا کہ ان کا غرور اور تکبر خاک میں ملنا ضرور تھا. جب نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرماتے ہیں کہ صفحہ ہستی سے مٹاتے ہیں اور ہر قوم پر زوال آتا ہے. جب اپنے رب کے سامنے غرور اور تکبر دکھائے اور نافرمانی کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سبق سکھاتے ہیں. یہ بھی ان کے سبق سیکھنے کا دن تھا. بہت عرصہ ہوا انہوں نے مکے والوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے. تو اب دوسری طرف ہمارے نبی کی ادھر سے بھی بات سنیں کہ ہمارے نبی پہنچے، راستے میں وحی آ گئی. اب وحی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے انہیں خبر دے دی کہ ایک قافلہ مکے سے 1000 آدمیوں کا قافلہ قریش کا اس طریقے سے آ رہا ہے آپ لوگوں پہ حملہ آور ہونے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا کہ آپ اس قافلے کے مقابلے کے لیے جائیے، اس قافلے کے پیچھے سے ہٹ جائیں. کون سے قافلے سے؟ جس کے پاس اتنا مال تجارت بھی تھا، اتنا مال، اتنے ہتھیار، اتنا سب کچھ، جو ابو سفیان اور بندے بھی کم تھے، 40 لوگ تھے ٹوٹل. تو اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کو نبی کریم پر یہ وحی لائی تو نبی کریم، اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ ہی کا کہنا مانا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد بھی کی. اور اگر یہاں پہ کوئی شخص اپنا دماغ لڑاتا تو یہ سوچتا کہ میرے پاس اتنے کم لوگ ہیں، میں 1000 کے بندوں سے لڑنے کیسے جاؤں، میرے لیے تو زیادہ سافٹ ہدف تو یہ ہے نا جو 40 لوگ ہیں، تو ان پہ تو ہم آرام سے قابو کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو، اللہ کا حکم مانتے ہو، اللہ کی خاطر لڑتے ہو، اللہ کے دین کی خاطر لڑتے ہو، تو پھر تمہیں اللہ ہی مدد کریں گے. پھر لوگوں کی تعداد اور اسلحے کی تعداد پر گزارا نہیں ہوتا، پھر اللہ کی رحمت فتح کا سبب بنتی ہے. پارٹ 2 یہاں پہ مکمل ہوا. سبحانک اللہم، پارٹ 1 یہاں مکمل ہوا. اس کے بعد میں اپنے پارٹ 2 کی طرف جاؤں گی، آپ دوبارہ کلاس میں آئیے گا.